مجھے یہاں سے ایک کلاس میں لے کے جاؤ، میں بڑا تنگ ہوں۔ بلکہ خان صاحب نے جب میں نے سوالات کیے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک تو وہاں پر جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ مکھیاں اور وہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کیڑوں کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ بارش کے حوالے سے بھی میں نے بتایا کہ کس طرح سے پانی آیا، اور وہاں پر جا نماز بچھانے کے لیے بھی انہیں پرابلم ہے۔ میڈیا کے اوپر بات چل رہی ہے کہ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ مجھے جیل سے نکالو، اور کہا ہے جی کہ مجھے ایک کلاس میں رکھو، اس کے لیے تم درخواست دو، اور میں بڑا تنگ ہوں، مجھے بڑی اذیت میں رکھا ہوا ہے اور میں نہیں رہ پا رہا، تو مجھے لے جاؤ۔ اس کے حوالے سے پہلی بات کرنا چاہوں گا کہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو ملاقات کے دوران انہوں نے خود کچھ نہیں کہا، بلکہ میں پوچھتا رہا کہ سر آپ بتائیں کہ کیا پوزیشن ہے، کیسے حالات میں آپ کو رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ چھوڑیں اس بات کو رہنے دیں۔ میں نے کہا کھانے کے حوالے سے بتائیں اور ڈیٹیل تھوڑی سی مجھے بتا دیں تاکہ پتہ تو چلے۔ اچھا، جو درخواست دی گئی ایک کلاس کے حوالے سے وہ اس سے پہلے دی جا چکی تھی، یعنی کہ خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے ابھی تک درخواست کیوں نہیں دی یا مجھے یہاں سے ایک کلاس میں لے کے جاؤ، میں بڑا تنگ ہوں۔ بلکہ خان صاحب نے جب میں نے سوالات کیے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک تو وہاں پر جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ مکھیاں اور وہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کیڑوں کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ بارش کے حوالے سے بھی میں نے بتایا کہ کس طرح سے پانی آیا، اور وہاں پر جا نماز بچھانے کے لیے بھی انہیں پرابلم ہے۔ تو سی کلاس کے اندر بھی یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا قانون کے اندر کہ آپ نے کسی بندے کو اس طرح سے اذیت دینی ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ہے۔ ایک عدالت آرڈر کرتی ہے کہ اڈیالہ جیل میں انہیں رکھا جائے اور غیر قانونی طریقے سے انہیں اٹک جیل میں لے جایا جاتا ہے، سیکیورٹی کا کبھی بہانہ بنایا جاتا ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے آنے سے تعداد بڑھ جائے گی، یعنی کہ وہاں پر رش ہو جائے گا۔ اب ایک بندے سے کیا وہاں پر جیل کے اندر اتنی آبادی میں اضافہ ہو جائے گا کہ جیل کے لیے جگہ جو ہے وہ کم ہے۔ تو یہ بات آج کورٹ میں بھی بتائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر کے حوالے سے ابھی تک میرے پاس کوئی بندہ نہیں آیا جو کہ ان کا پرسنل فزیشین ہے، اور لائرز کی ایکسیس کے لیے بھی ہم نے استدعا کی تھی، ساتھ میں جو ان کی جو پارٹی کے سینئر قیادت ہے ان کے حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کی فیملی اسپیشلی ان کی بیگم کو جو ہے ملنے کی اجازت دی جائے۔ آج اس درخواست کے اوپر سماعت ہوئی ہے، چیف صاحب نے فیصلہ جو ہے ریزرو کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے میں آخری گزارش کروں گا، پھر علی صاحب بات کریں گے اور ایک دو باتیں انتظار صاحب نے مزید کرنی ہے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر کیونکہ لوگ ہم سے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا اپڈیٹ ہے۔ ہم نے پٹیشن وہ فائل کی ہوئی ہے، امید ہے کہ جو 14 اگست ہے اس کے بعد انشاءاللہ یہ سماعت کے لیے فکس ہو جائے گی۔ سسپینشن اور اپیل ہم نے استدعا کی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ جب فکس ہوگی تو جلد از جلد ہماری کوشش ہے ہم اس کے اندر اگر کسی جگہ پہ دیکھا کہ یہاں پر اگر کیس فکس نہیں ہو رہا ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دینی ہے تو وہ بھی ہم جلدی سماعت کے لیے بھی اپلیکیشن دیں گے، لیکن کسی طرح سے لیگل ٹیم جو ہے وہ بالکل پوری چارج ہے اور سارے قانونی پہلوؤں کو دیکھ رہی ہے، اور جس طرح سے پروسیڈنگز چل رہی ہیں یا جس طرح سے لے کے چلنا ہے کیسز کو اس طرح سے ہم لے کر چل رہے ہیں۔ علی صاحب آپ تو سی کلاس کے اندر بھی یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا قانون کے اندر کہ آپ نے کسی بندے کو اس طرح سے اذیت دینی ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ہے۔ ایک عدالت آرڈر کرتی ہے کہ اڈیالہ جیل میں انہیں رکھا جائے اور غیر قانونی طریقے سے انہیں اٹک جیل میں لے جایا جاتا ہے، سیکیورٹی کا کبھی بہانہ بنایا جاتا ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے آنے سے تعداد بڑھ جائے گی، یعنی کہ وہاں پر رش ہو جائے گا۔ اب ایک بندے سے کیا وہاں پر جیل کے اندر اتنی آبادی میں اضافہ ہو جائے گا کہ جیل کے لیے جگہ جو ہے وہ کم ہے۔ تو یہ بات آج کورٹ میں بھی بتائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر کے حوالے سے ابھی تک میرے پاس کوئی بندہ نہیں آیا جو کہ ان کا پرسنل فزیشین ہے، اور لائرز کی ایکسیس کے لیے بھی ہم نے استدعا کی تھی، ساتھ میں جو ان کی جو پارٹی کے سینئر قیادت ہے ان کے حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کی فیملی اسپیشلی ان کی بیگم کو جو ہے ملنے کی اجازت دی جائے۔ آج اس درخواست کے اوپر سماعت ہوئی ہے، چیف صاحب نے فیصلہ جو ہے ریزرو کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ خان صاحب نے
اندر سے جو پیغام بھیجا تھا، جو اسپیشلی انہوں نے لوگوں کے لیے بھیجا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں، پوزیشن تو ہے کہ اس طرح سے رکھا ہوا ہے، جو کہ میں نے پوچھا، انہوں نے خود نہیں کہا کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں تو یہ سمجھیں گے کہ میں نے کوئی جو ہے ان کی جو یہ چاہتے ہیں کہ غلامی منظور کر لوں، تو وہ والا سین کوئی نہیں ہونے والا۔ دو راستے ہیں، آزادی کا اور غلامی کا، تو لہٰذا میں غلامی کبھی چوز نہیں کروں گا، آزادی والا راستہ ہمیشہ میں نے اپنایا ہے اور قوم نے بھی یہی اپنایا ہے، اور قوم نے اسی بات پہ قائم رہنا ہے۔ اور اسپیشلی انہوں نے کہا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ نے جا کے بتانا ہے جتنے لوگ گرفتار ہیں، جتنے لیڈر گرفتار ہیں، جتنے ورکرز گرفتار ہیں، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں، ان کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کے اوپر FIRs ہو رہی ہیں، ان کے بھائیوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو ان ساری صورتحالوں کے باوجود وہ جس طرح سے اس وقت وہ کھڑے ہیں، میں ان خیبر سے لے کے میران تک ہر بندہ عمران خان کے ساتھ ہے جی۔ کل مجھے ایک بچہ کہہ رہا تھا، پہلے ہم بولتے تھے پاکستان زندہ باد، وہ بچہ کہہ رہا ہے جی، چھوٹا سا بچہ تھا 7 سال کا، کہتا ہے پاکستان سے زندہ بھاگ۔ دشمن ہم پہ بمباری کرتا، حملہ کرتا تو اتنی تباہی نہ ہوتی جو 16 مہینے میں انہوں نے 13 جماعتوں نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے جی۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جی، آپ یقین کریں کہ لوگ آٹا، چینی اور گھریلو ضروریات کے لیے جسم بھیجنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ اب میں مولانا فضل الرحمان صاحب پہ آتا ہوں، 150 روپے پیٹرول مل رہا تھا، 830 روپے کا 20 کلو کا آٹا مل رہا تھا، سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ صحیح تھی، لنگر خانے بھی چل رہے تھے، معاملات بھی چل رہے تھے، صحت کارڈ بھی چل رہا تھا، اور اس نے جناب کیا تھا کہ لانگ مارچ کر دیا جی۔ اس کو یہ برداشت نہیں تھا۔ جب پیٹرول 300 پہ آ گیا تو وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے جی۔ پہلے تو رمضان شریف میں تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے مولانا صاحب اعتکاف میں بیٹھا ہو، ان کی قسمت اچھی ہے، اعتکاف سے فارغ ہوں گے، وہ نکلیں گے عوام کے لیے، مگر وہ نہیں نکلا۔ بعد میں جب مجھے پتہ لگا کہ بھئی نہیں، اس نے تو گورنر کی سیٹ بھی لے لی ہے خیبر پختونخوا کی، اور اس کو 2-3 وزارتیں جو ہے انہوں نے دے دی، بندر بانڈ جس کو کہتے ہیں، تو وہ خاموش ہو گیا۔ میں ہوں طارق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے پیر ریاض صاحب، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے PDM حکومت کی جو 16 ماہ کا جو دور حکومت تھا، اس میں عوام کے لیے PDM حکومت نے کیا اچھے کام کیے۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ تو ہر بندے کو پتہ لگ گیا جی کہ 16 مہینے میں انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، عوام کو رلا کے رکھ دیا، فوج اور عوام کی جو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن تھی، محبت تھی، اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ فوج کا اعلیٰ جو منصب ہے اس کو انہوں نے داغدار کر دیا، یہ PDM کی وجہ سے۔ اب PDM میں 13 جماعتیں تھیں، 13 جماعتیں میں جو گالیاں سب سے زیادہ پڑی ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پڑی ہے، جنہوں نے علماء دیوبند کو بدنام کیا اور مذہب کو